السلام علیکم دوستوں ناکامی اور بربادی بعض اوقات ہمارے لیے ترقی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے۔ اگر انسان عقل نہ کھوئے، اگر وہ اپنے ہوش برقرار رکھے تو وہ اس میں سے بھی اللہ کی حکمت کو وہ سمجھ کر آگے نکل سکتا ہے اور دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوستوں یورپ میں ایک دکاندار تھا، اس کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ ایسی بھڑکی کہ پوری دکان میں ایک تنکا اس نے نہ چھوڑا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی۔ اب اس آدمی جو دکاندار تھا وہ وقتی طور پر اتنا پریشان ہوا کہ بے تحاشا، لیکن چند ہی دنوں کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی دکان اور بنائی اور اس کے باہر ایک بورڈ لگا دیا۔ بورڈ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یقین جانیے کہ ہمارے پاس صرف تازہ مال ہے۔ یقین جانیے کہ اس ٹاؤن میں صرف ہماری یہ دکان ہے جہاں پر آپ کو صرف تازہ مال دستیاب ہوا ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی پرانی دکان تھی اس میں پرانا مال پڑا ہوا تھا، اب وہ آگ لگنے کی وجہ سے بالکل خاکستر ہو گیا تھا، اب کچھ بھی پیچھے نہیں بچا تھا۔ اب انہوں نے نیا سٹاک پرچیز کیا اور نئی چیزیں بنائیں اور وہ مال وہ دکان میں پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی نفسیات سے وہ بندہ کھیلا اور اپنے عقل اور فہم کا دامن اس میں نہیں چھوڑا اور امید نہیں چھوڑی، دل نہیں چھوڑا، اور اس نے اس لوگوں کی نفسیات کو کیپچر کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا اور اتنے اس کے چند ہی دنوں کے اندر اس کا سارا مال وہ بک گیا، بلکہ شارٹ میں چلا گیا، تو شارٹیج ہو گئی اس کی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بعض اوقات تمام تر ہمارا اثاثہ جل کر راکھ بھی ہو جائے تب بھی آپ اپنے ہوش اور دماغ کو بالکل ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ مرد بنیں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں اور سوچیں کہ اب آپ اس سچویشن میں فردر کیا کر سکتے ہیں۔ ایک روڈ کا سائن اگر لگ جائے نا کہ یہ روڈ بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفر یا پھر منزل یا پھر راستے بند ہو گئے۔ راستے اگر ہم چاروں طرف دیکھیں گے نا، سامنے کا صرف بند ہے اور باقی 3 اطراف کے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی سورس مل جائے گا جہاں سے ہم وہ بند سڑک، وہ بند راستے تک کھول کر یا پھر سراؤنڈنگ سے جا کر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو اس کی ایک اور اگزامپل ہے کہ میرے یہاں پر ایک آدمی تھا، ایک دوست تھا، اس نے ایک تندور لگایا، تندور چل پڑا۔ جب چل پڑا تو جو مالک تھا اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ اب میں خود چلاتا ہوں کیونکہ یہ پوائنٹ تو چل پڑا ہے۔ اس نے اسے کہا یار یہ میں خود نا یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بندہ بڑے پریشان ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی جتنی ساکھ اس نے بنائی، جتنا اس نے ٹائم لگایا، ایک دم سے زمین پر آ گرا۔ لیکن اس بندے نے ہمت نہیں ہاری، وہ وہاں سے سامان اٹھایا اس نے اور گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کو ایک فون آیا کہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ سیل ہو رہا ہے، اگر آپ چاہو تو اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اپرچونٹی کو یوں کیپچر کرے، اپرچونٹی کو مس نہ کرے۔ اس نے کیا کیا، وہ فوراً اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جس کا جو مالک ہے وہ اپنے پیچھے جانا چاہتا تھا، اس کی والدہ بیمار تھی، وہ سب کچھ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے وہ پوائنٹ لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ دنوں کے اندر وہ بندہ سٹینڈ ہو گیا اور اس نے ایک شاپ بھی ساتھ کھولی اور 2-4 بندے بھی رکھ لیے۔ بعض اوقات یہ لگتا ہے ہمیں کہ جو ہمارا نقصان ہوا اس سے ہم بالکل تباہ و برباد ہو گئے یا روڈ پر آ گئے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک حکمت چھپائی ہوتی ہے۔ اس حکمت تک ہم نے پہنچنا ہے، اس حکمت کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس نئی اپرچونٹی کو دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ کے لیے ہم بنے نہیں تھے، ہو سکتا ہے اس کام کے لیے ہم بنے ہی نہیں تھے، ہم کسی اور جگہ کے لیے اور کسی اور کام کے لیے تخلیق ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ حکمت فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اپنے حواس ہمیشہ قائم رکھنے ہیں، تبھی جا کر ہم اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔